بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ ایک اور پروگرام جس کا نمبر غالباً 189 ہے لے کر آپ کے سامنے انور سعید حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں یعنی پچھلی قسط میں جو تبلیغی جماعت کے بارے میں تھی، ہم نے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بیان کی تھیں۔ آج اسی ڈاکٹر امین کی کتاب کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ کمزوریاں، کچھ خامیاں بتائی ہیں اور جو اصل وجہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دینی جماعتیں غیر مؤثر کیوں ہیں، اسی حوالے سے تبلیغی جماعت میں جو خامیاں ان کی نظر میں ہیں وہ انہوں نے بتائیں۔ سب سے بڑی بات، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو تصور دین ہے وہ محدود اور ناقص ہے۔ اگرچہ انہوں نے اب اپنی مجلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پورے کا پورا دین، لیکن وہ پورے کا پورا دین ان کا زیادہ تر اذکار، عبادات اور یہیں تک محدود ہے۔ جو اجتماعی پہلو ہے دین کا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، حکومتیں کون چلا رہا ہے، نظام کون چلا رہا ہے، اس میں وہ ابھی بھی پڑھنے کی زحمت بہت کم کرتے ہیں۔ امر بالمعروف بھی ایک حد تک، یعنی نماز روزے کی حد تک تو ہے، برائیوں سے بچنے کی طرف تو ہے، لیکن نہیں عن المنکر تو بالکل نہیں۔ اور ایک طرح کی دین اور دنیا کی جو تفریق ہے وہ ان کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے اور اس کے جو مروجہ نظام ہیں آج کل کے انتخابات وغیرہ، ان میں حصہ لینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ غیر دینی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں صورتحال سے اور وہ کامیاب رہتی ہیں، اور دینی قوتیں شکست سے دوچار ہوتی ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ان لاکھوں لوگوں کو کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، روس کیا کر رہا ہے، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اس سے مطلب نہیں ہے، انہیں مطلب صرف کلمہ سکھانے اور نماز و روزے کی طرف لانے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا خیالات۔ اب ایک اور بات جو ڈاکٹر امین صاحب کے حوالے سے کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر اتنا زور بھی نہیں ہے ان کا، بلکہ ہے ہی نہیں۔ وہ سیدھے سیدھے فضائل اعمال جو مولانا زکریا کی کتاب ہے، بس اس وہ بنیاد ہے، بس اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی بیچارے بعض مرتبہ اتنے ان پڑھ ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں صحیح، ان سے وہ کتابیں پڑھوائی جاتی ہیں عام طور پہ عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد یہ مسجدوں میں، اور وہ مسجدیں بھی اور لوگوں کی ہوتی ہیں، اور وہ بامر مجبوری اور وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں آپ کسی کو، لیکن بس اب آپ فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، چل کے پڑھ لیجیے یہ آپ کی کتاب۔ پھر اس فضائل اعمال میں جو ضعیف روایات ہیں اور صوفیہ کے قصے ہیں اور وہ قصے ایسے ہیں کہ وہ پیر صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے، پیر صاحب نے بغداد سے مکے تک کا سفر کیا اڑ کر، اور انہوں نے اوپر ہاتھ اٹھایا، ہاتھ میں یہ آ گیا، درخت کے پاس سے جا رہے تھے تو درخت سے یہ آواز آئی، فلانی جگہ سے یہ آواز، یہ قصے کہانیاں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس موجودہ دور میں جو نئی نسل، اس کو عارضی طور پہ تو وہ کبھی کبھی اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن مستقل طور پہ وہ لوگ نہیں رہتے، اور وہ اسی لیے نہیں رہتے کہ ان قصے کہانیوں میں ان نوجوان نسل کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہو۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ اسلام سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، اسلام جو زندگی کو بدلنے کے لیے آیا تھا، جو معاشرے کو بدلنے کے، جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر پورے اجتماعی معاشرے کو بدلنے کے لیے آیا تھا، اس پر پتہ نہیں کیوں غور نہیں کرتے۔ اب بہت سارے جو نکات ڈاکٹر امین نے اس کتاب میں لکھے ہیں اس میں بھی یہ ہیں کہ ایک اور یہ ہے مسئلہ کہ جو ان کے مخاطب ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، پرماننٹ کوئی ان کی تربیت وہ نہیں کر پاتے۔ آج کسی اور مسجد میں ہیں، کل کسی اور میں ہوں گے، پرسوں کسی اور علاقے میں ہوں گے، تو لازماً عارضی طور پر لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں، اور پھر جو میکینیکل انداز میں جو تقریر رٹی رٹائی اور جو قصے کہانیاں اس کتاب سے سناتے ہیں، وہ بھی اس سے کیا تربیت ہوگی کسی کی۔
نہ جہاد، نہ قتال، نہ معاشرے کی تبدیلی، یہ کوئی ان کا موضوع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی کا نتیجہ ہے۔ لیکن بات سب سے بڑی جو نقصان دہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس طریقے کو ہی مسائل کا واحد حل سمجھتے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ کوئی اتنا برا طریقہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آگے بھی جب آدمی پرائمری کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد سیکنڈری کی بھی کرتا ہے، پھر کالج میں بھی جاتا ہے، پھر یونیورسٹی کی، پھر کتابیں بھی پڑھتا ہے، وہ ابھی تک اسی وہ پرائمری والے نصاب میں اٹکے ہوئے ہیں، اس سے آگے جانے کی تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ پھر وہیں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اس سے آگے ان کی سوچ جواب دے جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو تبلیغی جماعت کا معاملہ تھا۔ اب چونکہ تبلیغی جماعت اگرچہ کہ کوئی مسلک کی جماعت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دیوبندی جماعت کہتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہیں انہی مسجدوں سے، انہی مدرسوں سے، وہیں سے یہ لوگ نکلتے ہیں، تو ہمارے بریلوی ساتھیوں نے، بریلوی حضرات نے اس کے جواب میں کہ یہ جو لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں یہ دیوبندیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ کیوں نہ ہم اپنی ایک جماعت، تو پھر دعوت اسلامی وجود میں آ گئی، اور اس کے بانی کا نام بھی مولانا الیاس ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے پھر دیوبندیوں کی کامیابی سمجھ کر کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہے، انہوں نے پھر اپنی ایک الگ جماعت سن 1981 میں بنائی، اور پھر کراچی ہی میں یونیورسٹی روڈ پر فیضان مدینہ کے نام سے پھر ان کا ایک بڑا چینل، شروع میں تو انہوں نے اپنا وہی پرانا طریقہ اپنایا، لاؤڈ اسپیکر بھی حرام تھا اور ٹی وی بھی حرام تھا، لوگوں نے ٹی وی نکال کے گھروں سے پھینک دیے تھے، لیکن اب انہوں نے ان ساری چیزوں سے رجوع کیا ہے۔ اب ان کا اپنا خود ایک مدنی چینل ہے، اور اس چینل پر وہ اپنے ذہن کے مطابق لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے فائنانسر تھے جو کراچی کے بڑے بڑے تاجر تھے، اور وہ تھے، لیکن ان میں سے پھر بہت سارے لوگ ان سے پھر اب 2005-06 کے قریب علیحدہ بھی ہو گئے۔ اس جماعت نے اپنا ایک مخصوص لباس بھی بنایا، سفید کرتا، سفید پاجامہ اور سبز پگڑی۔ اب وہ پگڑی بھی لوگوں کے کہنے پر بدل گئی ہے، اب مختلف قسم کی پگڑیاں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ حضور کا لباس تو عام لوگوں کا تھا، لباس تھا، کوئی ان کا الگ سے لباس، تو اب انہوں نے تبدیلی کی ہے، اور اب یہ جماعت بھی جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگ جو دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں انہیں کیوں نہ اپنے مسلک کی طرف، یہ بھی ایک مسلکی جماعت ہے، اور ان کے ہاں بھی جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور جس طرح کے قصے اور کہانیاں سنائے جاتے ہیں، جو کراماتیں بیان کی جاتی ہیں، آج کے دور میں نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان ان چیزوں کی طرف، نتیجہ یہی ہے کہ لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ دکاندار عام طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے ایک زمانے میں سب پگڑیاں باندھے تھے، مگر وہ ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے اور دکاندار تھے، وہ بھی قسمیں کھا رہے ہوتے تھے، وہ بھی جھوٹی سچی باتیں بتا رہے ہوتے تھے۔ بلکہ اگر آپ کراچی کے بڑے بڑے بازاروں میں یا لاہور کے بڑے بڑے بازاروں میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گالیاں بھی بک رہے ہوتے تھے، اور وہی سارے کام کر رہے ہوتے تھے جو اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اس جماعت، اور جس نے لاکھوں لوگوں کو بھی اٹریکٹ کیا ہے، آپ جمعرات کو یونیورسٹی روڈ سے گزرے ہیں آپ کو وہاں سے راستہ نہیں ملے گا، جس طرح گاڑیاں موٹر سائیکلیں وہاں کھڑی ہوں گی، لیکن اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے مدارس بھی کھولے ہیں، چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول بھی کھولے ہیں، جو شاید ایک اچھا کام ہے، کیونکہ بچوں کو پڑھانا جو ہے یہ تو ایک اچھا کام ہے، اس کے پڑھانے سے ان کی سوچ ڈیولپ ہوگی، ان کا ذہن کھلے گا، ان کو کچھ اور باتیں بھی پتہ۔ تو بہرحال اس جماعت جو ایک تبلیغ کا ہی حصہ ہے اور ان کا بریلوی مسلک ہے، اس سے بھی معاشرے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، معاشرہ ویسے کا ویسا ہی خراب ہے، ویسے کا ویسے ہی گندا ہے۔ ہاں ان میں اور تبلیغی جماعت میں فرق یہ ہے کہ شاید الیکشن کے دوران یہ لوگ اپنی پسند کے امیدواروں کو یہ ایک بہتر اور زیادہ مناسب بات ہے دیتے ہیں، اس کا فائدہ بہت ساری جماعتیں اٹھاتی ہیں، اور وہ ووٹ جو کسی ایک امیدوار کو، سیاسی امیدوار کو جا رہے ہوتے ہیں،
وہ کٹ کے ایک الگ سے. لیکن اب اس مسلک کی بھی اور جماعتیں میدان میں آ گئی ہیں اور انتخابات پر شاید اس کا کوئی خاص زیادہ اثر. تو یہ ساری باتیں وہی ہیں جو تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہیں اور دعوت اسلامی کے بارے میں بھی. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہ معاشرے کو بدلنے کے لیے، یعنی معاشرے کو اجتماعی طور پہ بدلنے، انفرادی طور پہ بدلنے کی کوشش تو وہ کر رہے ہیں، معاشرے کو اجتماعی طور پہ بدلنے کے لیے ان میں یہ سوچ پیدا ہو کہ جب تک معاشرہ اوپر سے نہیں بدلے گا، اندر سے بدلنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن جب تک معاشرہ اجتماعی طور پہ نہیں بدلے گا، کامیابی آپ کو 50-100 سال میں بھی نہیں ہوگی. ہاں اگر اجتماعی معاشرہ بدلنے کے لیے یہ لاکھوں لوگ میدان میں آ جائیں تو شاید زیادہ وقت نہ لگے. انور سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.